بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے آج کا ولاگ۔ میں آپ لوگوں کو کوئی کوکنگ کلاسز دینے نہیں آئی، کچھ ایسی چیزیں نہیں کہ آپ لوگ بہت ساری چیزیں جو آلریڈی دیکھتے رہتے ہیں یوٹیوب پہ اور ادھر ادھر سارے۔ ایک زمانہ تھا جب ہم کوکنگ اپنی ماؤں سے سیکھتے تھے، یا پھر ہمارے پاس ایک وہ آنٹی کوکب خواجہ ہوتی تھیں اور اس کی کتابیں ہوتی تھیں، ہم لوگ ریسپیز کو ڈھونڈا کرتے تھے۔ اب تو جگہ جگہ ریسپیز ہیں۔ میں بس آپ لوگوں کو اپنا ایک سٹائل بتاؤں گی کہ میں کیسے ریسپیز بناتی ہوں، یا میں کیسے اس کو شارٹ کٹ کرتی ہوں، کیسی میری لیونگ ہے، اس حساب سے ہم اس کو لے کے چلیں گے۔ کچھ اپنے مزے کے یہاں کے ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، کچھ ایسے واقعات جو آپ لوگ سنیں گے تو دھنگ رہیں گے۔ میں یہاں پہ شادی ہو کے آئی تھی اور مجھے یہاں رہتے ہوئے اس سمر میں 23 ایئرس ہو جائیں گے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس زمانے میں کینیڈا آئی تھی جب نہ کوئی انٹرنیٹ تھا، نہ ہی کوئی یہاں پہ چینل چلتا تھا، نہ آپ کے پاس فون کی اتنی فیسلٹیز تھی۔ ہم بیچ میں ایک دفعہ پاکستان بات کیا کرتے تھے، اور وہ کارڈ کبھی 8 منٹ چل جاتا تھا، اگر بیچ میں کٹ جاتا تھا تو وہ بھی منٹ ضائع ہو جاتے تھے۔ مجھے یاد ہے میں پہلی دفعہ پاکستان وزٹ کے بعد جب واپس آئی تھی نا، تو میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی، آپ کو دنیا کا یہی کونا ملا تھا مجھے پھینکنے کے لیے۔ میں نے یہاں پہ ایسے دن ایسا ٹائم دیکھا کہ آپ لوگ جو ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ آپ نے سٹارٹ کیسے لیا، گھر کیسے بنایا۔ جب میں یہاں پہ آئی تھی تو میرے ہسبینڈ نے صرف جو ہے نا ڈسپوزیبل برتن رکھے ہوئے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ تم اپنی مرضی سے بناؤ، خریدو، کرو۔ تو جناب میں ہر روز یہاں پہ ڈالر سٹور جایا کرتی تھی کہ وہاں سے کبھی گلاس، کبھی پلیٹس، کبھی باؤل۔ اب جیسے کھانا بنایا، ایک نئی شادی ہوئی تھی، گھرداری کا کوئی تجربہ نہیں تھا، کھانا بنایا تو جناب اب کھانا نکال کے فریج میں رکھنے کی باری آئی تو سمجھنا ہے کہ کس میں رکھنا۔ نیکسٹ ڈے پھر کہتی تھی میاں کو کہ اب جی پھر دوبارہ جانا ہے ہمیں ڈالر سٹور سے چھوٹے چھوٹے باکسز مل جاتے تھے، گلاسز۔ اس ٹائم پہ ڈالر سٹور میں $1 کی ایک چیز ملا کرتی تھی۔ آج کل تو ڈالر سٹور پہ جاؤ تو آپ کو وہاں پہ ڈالرز کا ہی نہیں پتہ چلتا کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو جناب اگلے دن ہوتا تھا کہ دوبارہ سے مجھے پتہ چلتا تھا کہ آج اس چیز کی کمی ہے، اب یہ برتن چاہیے، اب یہ چیز چاہیے۔ بہت سارے ڈیکوریشن پیس لا کے وہاں سے رکھے، فلاورز لا کے رکھے، ایسی چیزیں جو وہاں سے لا کے رکھی، اور گھر بنایا ایک سکریچ سے جس کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ میں نے سبزیاں آپ کے سامنے کٹ کی، ان کو ہلکا سا سوتے کیا سالٹ اینڈ پیپر ڈال کے، اور ان کو پہلے ٹھنڈا ہونے دیا، اور پھر میں نے یہ 6 ایگز تھے جو بیٹ کیے، اس کے اندر سبزیاں مکس کر دی۔ میری فرینڈ جو ہے وہ سبزیاں کے اوپر ایگ ڈالا کرتی تھی، لیکن میں نے اس کو مکس بیچ میں کیا تاکہ بچے جو ہیں اس کو سیپریٹ نہ کر سکیں اور کوئی اعتراض نہ کریں کہ یہ کیا ہے۔ تو جناب اب ہم اس کو پین میں ڈال دیں گے، تھوڑا سا ہلکا سا پین گریسی کر کے، پھر اس کے اوپر میں چیز کی ٹاپنگ کروں گی، اور اس کو ٹوسٹر اوون میں رکھ کے اس کو اوپر سے برائل جو ہے گرل ہوتی ہے نا، اس کے اوپر اس کو میں پکاؤں گی تاکہ یہ ٹاپ سے چیز جو ہے پک جائے، جیسے پیزا کا چیز پک جاتا ہے نا، ایسے پک جاتا ہے۔ اور یہ بہت مزے کا آملیٹ ہوتا ہے، ڈائٹ کرنے والوں کے لیے تو بھی بہت بہترین خزانہ ہے۔ جو آپ لوگ اگر کارب کو کٹ کرنا چاہتے ہیں، اسپیشلی کیٹو ڈائٹ کے لیے، تو اس کو آپ جسٹ بغیر بریڈ کے فورک کے ساتھ کھائیں، آپ کو اتنی فلنس فیل ہوتی ہے اور اتنا ٹیسٹی، آپ ضرور اس کو ٹرائی کریں۔ تو جناب میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے گھر جو اسکریچ سے بنانا شروع کیا، کیسے ہر روز کا ایک تجربہ ہوتا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ میرے میاں کہتے کہ اب مجھے، اگر تم نے ڈالر سٹور پہ جانے کا نام لیا نا
तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। अब मियाँ के बगैर जा भी नहीं सकते थे क्योंकि गाड़ी उनको ही ज़ाहिरा ड्राइव करनी थी। तो जनाब क्या था, एक एक दो दो करके चीज़ें हर रोज़ जा जा के फिर मैंने ये सब कुछ जो है पूरा किया, घर को बनाया। अब हस्बैंड का कहना था कि हम लोग तो बाज़ार की रोटी खाते हैं, अगर तुम खा सकती हो तो खा लो। मैंने एक दिन ट्राई की, मेरे से वो तो खाई नहीं गई जनाब। तो ऐसा क्या था कि अगले दिन हम आटा ले आए। अब आटा गूंदा, रोटी बनाई, सारा कुछ किया। अब आटा गूंद के जिसमें रखना था वो डब्बा ना हो, फिर जो आटा बचा हुआ था, ज़ाहिर है वो इतना बड़ा थैला था 10 किलो का, उसको किस में डालना, उस चीज़ की समझ ना आए। तो जनाब मैं क्या था, अब भागम भाग जाए हम वॉलमार्ट पे, वहाँ से एक बड़ा सा कंटेनर लिया जिसमें ला के मैंने आटा डाला, और फिर वही डॉलर स्टोर के जो प्लास्टिक के बॉक्स उसके अंदर मैंने जनाब उस गुंदे हुए आटे को फ्रिज में रखा। तो ऐसे ऐसे करते हुए हम लोगों ने एक घर जो है वो स्क्रैच से बनाना शुरू किया। मेरे साथ ऐसे ऐसे फ़नी वाक़यात भी कुछ हुए कि मैं आज भी जब बात करती हूँ या सुनती हूँ या किसी को बताती हूँ, सोचती हूँ, तो हंस हंस के बुरा हशर हो जाता है हमारा। तो ले जनाब, ये हमारा ऑमलेट तो तैयार हो गया और मेरी कहानी तो अभी बीच में ही है। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी कहानी ज़रूर शेयर करूँगी, अपने वाक़यात ऐसे फ़नी और अच्छे बुरे सब आपके साथ शेयर करूँगी थोड़े थोड़े करके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप भी बहुत एंजॉय करेंगे इन किस्सों को। इनको मैं अपनी कहानी, अपनी ज़ुबानी, जैसे एक वो ड्रामा होता था ना, फ़हमीदा की कहानी फ़हमीदा की ज़बानी, तो ये मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं आप लोगों के साथ अपनी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी कहानी, छोटे छोटे एक्सपीरियंस शेयर करती जाऊंगी छोटी छोटी वीडियोस के साथ। मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का जुनून की हद तक शौक़ है। मैं आपके साथ कुछ ऐसी फ़ोटोग्राफ़ी, ऐसे व्यूज़ भी शेयर करूंगी जो मैंने बनाए हैं और अपनी कहानी शेयर करती जाऊंगी। कुछ कुकिंग की चीज़ें होंगी जो मैं अपनी टिप्स बताऊंगी जो मैं यूज़ करती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे रहते हुए हमारे पास हेल्पर कोई नहीं होता, तो मैं आपको बताऊँगी कि हम इन कामों को किस तरह से पूरा करते हैं और कैसे पूरा उतरते हैं इन चीज़ों पे, हमारी कहाँ तक रेस लगती, कैसे भागम भाग चलते हैं इन चीज़ों पे। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी, आप मेरे साथ रहिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।